کرسٹوفر کولمبس۔ مشرق و مغرب کی تجارت صرف قسطنطنیہ کے راستے ہی ہو سکتی تھی۔ جب تک یہاں عیسائی قابض رہے مغربی تاجر تب تک بہت خوش و خرم رہے، لیکن جب عثمانی ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا کر جس کا نام قسطنطنیہ کی بجائے استنبول رکھ دیا، تو مغربی تاجر اسلام سے دشمنی رکھنے لگے۔ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک اسلامی ملک ان کے ساتھ تجارت میں حصہ دار بنے، لہٰذا ترک اس راستے کو کھلا رکھنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے مغربی تاجروں کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کیں، لیکن یورپین تاجروں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ وہ اپنا ساز و سامان بغیر تجارت کیے ادائیگی وصول کر لیں۔ اس کے لیے ان کے درمیان اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ترکوں نے محصول کی وصولی کے لیے نئے قانون بنائے جو یورپ کے تاجروں کو پسند نہیں آئے۔ اس پر ان تاجروں نے یورپ میں مشہور کر دیا کہ ترک مشرقی تجارت کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور یورپ میں اس کی گونج ہر طرف سنائی دینے لگی۔ یورپ کے لوگوں میں بھی یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ وہ مشرق سے آنے والے ساز و سامان اور آرائش سے محروم ہو جائیں۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اگر مشرق کے تاجر نہ آئے تو ان کے کسانوں کا اناج کون خریدے گا۔ ترکوں نے بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مصر اور شمالی افریقہ پر قابض ہو گئے۔ اب مغربی تاجر بحیرہ روم کے راستے سے بھی تجارت کرنا ناپسند کرنے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ راستے میں ایک اسلامی حکومت پڑتی تھی اور دوسرا وہ اٹلی کے مغرور جہاز رانوں سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتے تھے جو ان سے بھاری کرایہ وصول کرتے تھے۔ اب مغربی تاجروں اور جہاز رانوں کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ اپنی کشتیوں اور جہازوں کو بحیرہ اوقیانوس کی طرف لے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ افریقہ کے گرد سفر کر کے مشرقی ملکوں میں پہنچ جائیں گے جہاں گرم مسالے اور سونے کا خزانہ تھا۔ اس زمانے میں اوقیانوس میں سفر کرنا آسان نہ تھا کیونکہ اس میں تھوڑے تھوڑے ہی فاصلے پر جزیرے بکھرے ہوئے تھے اور قطب نما کی مدد سے بھی صحیح راستہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا۔ سب سے پہلے پرتگال کے ملاحوں نے افریقہ کے گرد لمبے سفر کی مہم شروع کی۔ پرتگال کے ایک بہادر جہاز ران جس کا نام واسکو دا گاما تھا، اس نے اس لمبے اور خطرناک سفر کے لیے تیاری کی۔ وہ افریقہ کے گرد سفر کرتا ہوا اس کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا اور وہاں سے ایک عربی کی رہنمائی میں بحیرہ ہند سے گزرتا ہوا کالی گھاٹ جا پہنچا۔ اگر لوگوں کے مطابق زمین گول ہے، چنانچہ یہ طے ہوا کہ مشرق کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے مغرب کی طرف سے سفر کیوں نہ شروع کیا جائے۔ لیکن اس راستے میں بھی سمندر کا سفر کچھ کم خطرناک نہ تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان جہاز ران جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا، اس نے شمالی اوقیانوس میں سفر کیا تھا اور اس نے وہاں کے ساحلی لوگوں سے بھی مغرب کی طرف ایک بڑے خطہ زمین کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔
ان کا خیال تھا کہ وہ علاقہ چین یا پھر جاپان ہوگا۔ چنانچہ کولمبس یورپ کے ان علاقوں میں اس ارادے سے گھومتا رہا کہ اسے کوئی ایسی ملکہ یا بادشاہ مل جائے جو اسے جہاز اور کچھ سامان فراہم کرے تاکہ وہ ان کی مدد سے ان علاقوں میں پہنچنے کے لیے مغرب کی جانب سے کوئی راستہ تلاش کرے۔ آخر کار 1492 میں اسپین کے ایک بادشاہ اور ملکہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں پرتگال کے رہنے والے یہ راستہ تلاش کر کے ان علاقوں کی دولت نہ ہتھیا لیں، انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کو 3 چھوٹے جہاز دیے اور ان کی امداد کے لیے کچھ شہری بھی ساتھ بھیج دیے۔ جب 2 ماہ کے طویل سفر کے بعد کرسٹوفر کولمبس کو زمین نظر آئی اور وہ یہ سمجھا کہ وہ ہندوستان پہنچ چکا ہے، حالانکہ یہ ایک نئی دنیا تھی۔ کرسٹوفر کولمبس اس نئی دنیا کی زمین پر ملکہ اور بادشاہ کا قبضہ جما کر واپس چلا گیا۔ اب وہ وسطی امریکہ کے ساحل اور دوسرے جزیروں سے گزرا۔ اسے وہاں ایک زمین نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ وہ مشرق کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے جہاں پہنچنے کی اسے خواہش تھی۔ چنانچہ اس نے وہاں قلعے بنوائے، زمینوں کو آباد کیا اور گورنر کے طور پر حکومت کی، مگر وہ اچھا گورنر ثابت نہ ہو سکا۔ اس نے وہاں کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد کولمبس وفات پا گیا اور وہ دولت اور شہرت تو نہ ملی جس کی تلاش میں وہ یہاں پہنچا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کرسٹوفر کولمبس ہی وہ پہلا آدمی تھا جس نے نئی دنیا کا رستہ دکھانے میں پرانی دنیا کی رہنمائی کی۔ جو زمین کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کی تھی وہ ہندوستان نہیں بلکہ ایک نئی دنیا جو بعد میں امریکہ کے نام سے مشہور ہوئی، امریکہ تھا۔